لڑکے لڑکی کا صاف نیت سے باتیں کرنا، کیا کسی لڑکی سے بات کرنا جائز ہے اگر ہم اس کو بہن کی نیت سے دیکھیں اور وہ ہمیں بھائی کی نیت سے دیکھے؟ یعنی اس کو دیکھنے کے لیے پہلے آپ نیت کریں میں نیت کرتا ہوں بہن کی، اور وہ بھی نیت کرے گی. یعنی اگر دونوں کی نیت صاف ہو تو دونوں کا ایک دوسرے سے کانٹیکٹ رکھنا، بات چیت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مجاہد احمد لڑکانہ. جناب مجاہد صاحب، ضرورت کیا ہے اس تکلف کی؟ جب اللہ نے لڑکے اتنے پیدا کیے ہیں مارکیٹ میں، آپ ان سے دوستی بھی کر سکتے ہیں، ان کو اپنا بھائی بھی سمجھ سکتے ہیں، تو کسی جوان لڑکی کو بے شک بہن بنا کے ہی اس سے بے تکلف ہونا یہ فتنے کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، صاف نیت ہو سکتی ہے، لیکن کام وہ کرے نا انسان جس کی ضرورت ہو. لڑکیوں کو بہن بنا کے ان سے دوستی لگانے کی معاشرے کو ضرورت کیا ہے؟ ان کے لیے سہیلیاں کم پڑ گئی ہیں مارکیٹ میں، اور آپ کے لیے فرینڈ دوست کم پڑ گئے ہیں کیا مارکیٹ میں؟ تو کوئی دنیا میں سارے مرد مر چکے ہوتے، اب آپ بور ہو رہے ہوتے اور آپ میرڈ بھی نہیں ہوتے کہ بیوی سے گپ شپ لگائیں، اور کوئی رشتہ بھی نہ دے رہا ہوتا، اور پھر آپ کہتے چلو یہ نامحرم ہے بہن بنا کے بات کر لوں، میں اس سے گپ شپ لگا لوں، دوستی لگا لوں، تو پھر مجبوری ہوتی ہے. ہم کہتے دنیا میں ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. تو جب بھی کسی غیر محرم لڑکی کو آپ چاہے بہن بنا کے اس سے بے تکلف ہوں گے تو یہ چیز فتنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. دوسرا، پھر آپ لوگوں کو کیسے روکیں گے اس عمل سے؟ آپ کل کسی اور کو کیسے روکیں گے؟ یار تو لڑکیوں سے کیوں گپ شپ لگاتا ہے؟ تو وہ کہے گا تم بھی تو لگاتے ہو. آپ کا میں بہن کی نیت سے لگا رہا ہوں، وہ بھی کہے گا میں بھی بہن کی نیت سے لگا رہا ہوں. تو یہ طریقہ ہی غلط ہے. تو عورت پہ پردہ اللہ نے رکھا ہے، تو اس لیے یہ بے تکلفی اور اس طرح گپ شپ لگانا اور کانٹیکٹ رکھنا اور دوستی کرنا یہ لڑکا لڑکی کا آپس میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ بہن بھائی کی نیت سے کریں. یہ فتنوں کا ذریعہ ہے یہ چیز. زکوٰۃ تاخیر سے دیں تو سونے کا ریٹ کون سے مہینے کا لگائیں گے؟ اگر کسی کی زکوٰۃ کی تاریخ رمضان کی ہو اور وہ شوال کے مہینے میں زکوٰۃ دے رہا ہو تو سونے کی مالیت رمضان کے دن کی شمار ہوگی یا شوال کی؟ شہباز صاحب کراچی سے. دیکھیں اگر کسی پہ زکوٰۃ واجب ہوئی رمضان میں سونے کی، اور اس کے پاس سونے کے علاوہ ایک ٹیڈی پائی بھی نہیں تھی، 1 روپیہ بھی نہیں تھا، صرف سونا ہی ہے، تو چونکہ اس پر واجب تھا کہ یہی سونے ہی میں سے زکوٰۃ نکالے، تو اب تو سونا ہی متعین ہو گیا ہے. اب اگر شوال میں زکوٰۃ دے گا تو سونے کی ویلیو بڑھنے سے زکوٰۃ کی ویلیو بھی بڑھ جائے گی خود بخود. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، سونے کے ساتھ لوگوں کے پاس 1 آدھ روپے تو ہوتا ہی ہے. تو پھر ایسی صورت میں جب آپ رمضان کی زکوٰۃ شوال میں نکالیں گے تو علماء کے دونوں قول ہیں. ایک قول تو یہ کہ سونے کا ریٹ اگر شوال میں بڑھ گیا ہے تو آپ کی زکوٰۃ بھی بڑھ جائے گی. لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے کہ وہی ریٹ ہوگا جس ریٹ پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، اس وقت سونے کا جو ریٹ تھا آج اسی ریٹ کے حساب سے آپ زکوٰۃ دے دیں. تو دونوں قول ہیں، ایک قول میں احتیاط زیادہ ہے، دوسرے قول میں آسانی زیادہ ہے. تو ابھی تو میرا خیال ہے رمضان اور شوال کے ریٹ میں اتنا فرق نہیں آیا، شوال ہی چل رہا ہے ابھی، تو بہتر یہی ہے کہ آپ احتیاط والے قول پر عمل کریں. ہاں کسی کے ذمے کئی سالوں کی زکوٰۃیں واجب ہوں، اس کے لیے پھر مشکلات ہو جاتی ہیں، تو وہ گنجائش والے قول پر عمل کر لے. لیکن آپ بہرحال احتیاط والے قول پر عمل کر لیں تو میرا خیال ہے زیادہ ثواب ملے گا آپ کو.